السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 15 اور تختی نمبر 9۔ تختی نمبر 9 میں ہے مشق حرکات، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، مدولین و تنوین۔ یعنی جو کچھ ہم نے پڑھا وہ سب اسی تختی میں آ گیا ہے۔ قاعدہ نمبر 1، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ ہو تو مد ہمیشہ 4 الف کے برابر ہوگی۔ اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو مد متصل اور مد واجب کہتے ہیں۔ یعنی حروف مدہ کے بعد جو حمزہ آتا ہے اگر وہ اسی کلمے کے اندر ہے تو اس مد کو مد متصل اور مد واجب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے جاء، حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو اس مد کو مد متصل کہتے ہیں۔ جاء، اگر حروف مدہ پہلے کلمہ کے آخر میں ہو اور حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو تو اس کو مد منفصل اور جائز کہتے ہیں۔ یعنی حروف مدہ کے بعد جو حمزہ آ رہا ہے وہ اگلے کلمے میں ہو، اسی کلمے میں نہ ہو تو اس کو مد جائز کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مد جائز کہتے ہیں۔ جیسے انا انزلنا، انا کے بعد جو حمزہ آ رہا ہے وہ دوسرے کلمے میں ہے، اسی کلمے میں نہیں ہے، اس لیے اس کو مد منفصل کہتے ہیں اور جائز بھی کہتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 2، اگر حروف مدہ یا حروف لین کے بعد حروف لین کے بعد سکون ہو تو وہاں بھی مد ہوگی۔ یعنی حروف مدہ کے بعد یا حروف لین کے بعد سکون ہو تو وہاں پر بھی مد ہوگی، اور اگر سکون پہلے سے ہی ہے تو اس کو مد لازم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کی مقدار 5 الف کے برابر ہے، جیسے الآن، ٹھیک ہے۔ اور اگر سکون وقف کی وجہ سے ہے تو مد وقفی اور مد عارضی کہتے ہیں، اس کی مقدار 3 الف کے برابر ہے، جیسے جوع، ٹھیک ہے نا، جیسے خوف، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ پر وقف کرے۔ قاعدہ نمبر 3، را کے اوپر اگر زبر یا پیش ہوگا تو را موٹی ہوگی، ٹھیک ہے، اور اگر را کے نیچے زیر ہوگا تو را باریک پڑی جائے گی۔ شروع کرتے ہیں۔ حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمانا، وقف کی حالت میں آمن، حمزہ کھڑا زبر آ، واو کھڑا زبر وا، آوا، وقف کی حالت میں آوا، حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیرنی آنی، یا زبر یا، آنیہ، تا دو زیر تین، آنیتن۔ یہاں غنہ اس لیے نہیں ہوگا کہ آگے حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا۔ آنیتن، وقف کی حالت میں آنیہ، یہ جو گول تا ہے اس کو گول تا کہتے ہیں، جو تا دو زیر تین ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ گول تا کہتے ہیں۔ اس کو وقف کی حالت میں ہا پڑھی جائے گی، وقف کی حالت میں کیا پڑھی جائے گی؟ ہا پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑی زبر لا، ایلا، فا زیر فی، ایلافی، وقف کی حالت میں ایلاف۔ حمزہ یا زبر آئی، نون زبر نا، آئینہ، وقف کی حالت میں آئین۔ جیسے بتایا تھا نا کہ حروف لین کے بعد اگر سکون عارضی ہو تو یہاں پہ بھی مد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بی ہی، وقف کی حالت میں بی۔ جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا، وقف کی حالت میں جا،
اب اس کو مد واجب کہتے ہیں، مد واجب کہتے ہیں کیونکہ حمزہ اسی کلمے کے اندر ہے۔ آگے یہ جو اگلا لفظ ہے اس کو غلط لکھا ہوا ہے اس قاعدے کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ یہ یا کے نیچے جیم کے نیچے زیر ہے اور یا کے اوپر جزم ہے، ٹھیک ہے؟ جیم کے نیچے زیر ہے اور یا کے اوپر جزم ہے، تو اس کو ایسے پڑھا جائے گا، جیم یا مد زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ، وقف کی حالت میں جی، جیم و پہ جو، عین دو زیر عین، یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا، میں نے غنہ کیا لیکن یہاں غنہ نہیں ہوگا، جیم و پیش جو، عین دو زرعین، جوعین، یہاں غنہ اس لیے نہیں ہوگا کہ آگے حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے خا آ رہا ہے، اس وجہ سے غنہ نہیں ہوگا، جوعین، وقف کی حالت میں جوع، خا و زبر خاو، فاد و ظرفن، خوفن، غنہ اس لیے نہیں ہوگا کہ آگے حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے خا آ رہا ہے، خوفن، وقف کی حالت میں خوف، خا یا زبر خائی، راد و پیشرون، خیرون، وقف کی حالت میں خیر، دال کھڑی زبر دا، واو الٹا پیش وو، داو، دال پیش دو، داوود، وقف کی حالت میں داوود، ذال کھڑی زبر دا، لام زیر لی، ذالی، کاف زبر کا، ذالک، وقف کی حالت میں ذالک، را زبر را، ضاد و پیش دو، راضو، وقف کی حالت میں بھی راضو، شین الف مد زبر شا، حمزہ زبر ا، شاء، وقف کی حالت میں شاء، میم کھڑی زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالکی، وقف کی حالت میں مالک، شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر این، شیئین، وقف کی حالت میں شیء، طا زبر طا، غین کھڑا زبر غا، طاغا، وقف کی حالت میں بھی طاغا، طا زبر طا، غین و زبر غو، طاغو، وقف کی حالت میں بھی طاغو، طا یا زبر طی، رادو زبر رن، طیرن، وقف کی حالت میں طیرا، غنہ اس لیے نہیں ہی ہوگا کہ آگے حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین آ رہا ہے، عین الف زبر ع، دال دو زیر دن، عادن، غنہ اس لیے نہیں ہوگا کہ آگے حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین آ رہا ہے، عادن، وقف کی حالت میں عاد، عین زبر ع، لام کھڑی زبر لا، علا، وقف کی حالت میں بھی علا، عین یا زبر عی، نون دو پیش نون، عین، وقف کی حالت میں عین، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی، وقف کی حالت میں فی، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال، وقف کی حالت میں
قال. ٹھیک ہے، یہاں تک کافی ہے. کل انشاءاللہ آگے قول ان سے پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.